بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کے پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے حوالے سے جو پلیجز لیے تھے، اس کے بعد اب پاکستانیوں نے یعنی اوورسیز پاکستانیز نے جو پیسے بھیجنے شروع کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر سے بھی جو پاکستانی بینکوں میں پیسے جمع کرانے جا رہے ہیں، ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور جو کرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی طرف سے لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں، اور جو ان کے بگوڑے بھائی ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بھاگے ہوئے ہیں لندن میں، ان کی بیٹی کیا کارنامے کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عدالت عالیہ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سیلاب متاثرین کے حوالے سے خصوصاً میں ایک آپ کو پہلے چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہیں، جب انسان کسی پہ تکلیف آتی ہے تو وہ دوسرے انسانوں کو جو سکھی اور خوشحال ہوتے ہیں یا ان سے بہتر ہوتے ہیں، ان کی تکلیف نہ ہونے کے برابر یا کم ہوتی ہے، تو ان سے اللہ پاک جو ہے وہ کیا تقاضا کرتے ہیں بحیثیت خالق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1450 سال عمر پائی، جس میں سے 950 سال تبلیغ کی، یعنی اللہ پاک کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، جس میں سے 82 یا 83 لوگ جو ہے انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا، اور باقی جو امت تھی وہ نافرمانی پہ ڈٹی رہی۔ لہٰذا دکھی ہو کے آپ علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے ان کے لیے عذاب مانگا، اور پھر حکم ہوا کہ آپ کشتی تیار کرنی شروع کریں۔ باقی واقعہ آپ کو موٹا موٹا سارا پتہ ہے کہ پھر پانی جو ہے وہ زمین نے اگلنا شروع کر دیا، اور صرف وہی بچے جو کشتی کے اندر تھے۔ ایون یہاں تک ہوا کہ ان کا جو بیٹا تھا، جو ان کا کہا اس نے نہیں مانا، اور اس نے کہا کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو وہ بھی غرق ہو گیا، ان کی بیوی بھی غرق ہو گئی، اور آخر پھر سیلاب جو ہے وہ کم ہوا، اور جو لوگ کشتی میں تھے وہ بچ گئے۔ جودی پہاڑ پہ جا کے کشتی جو ہے وہ ٹک گئی تھی۔ یہ طوفان گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، مجھے کوئی تحفہ دیجیے۔ بات کا مفہوم ہے۔ تو آپ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میں آپ کو تحفہ دوں، خالق کو میں کیسے تحفہ دے سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ مجھے کوئی تحفہ دیجیے۔ لہٰذا بڑی سوچ بچار کے بعد آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ مٹی کے برتن خوبصورت سے تیار کرنے شروع کیے، اور ان پہ کاشی کاری یا نقش و نگار بنانے شروع کیے۔ پھر جب وہ پسند نہ آئے تو ان کو جو برتن پسند نہ آئے ان کو توڑ دیتے، پھر نئے برتن بناتے، اور ان پہ نئے جو ہے وہ کاشی کاری اور نئے نمونے اور نئے ڈیزائن بناتے، پھول بوٹے ان پہ بناتے رہے۔ غالباً 4 مہینے تک وہ یہ کرتے رہے، اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انو، مجھے تحفے دینے کے لیے تیار ہو آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ پاک، میرے تحفے بھی تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کو توڑ دو۔ پوچھا ان کو توڑ دوں؟ فرمایا ہاں، ان کو توڑ دو۔ اللہ پاک تو ہر حاجت سے پاک ہیں، کیونکہ وہ خالق ہیں، ہر چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سکھانا چاہتے ہیں حالات سے گزار کے۔ تو توڑ دیے انہوں نے، وہ جو بھی برتن اور ان پہ خوبصورت پھول بوٹے بنائے ہوئے تھے وہ برتن توڑ دیے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اے نوح، دکھ ہوا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں نے انہیں بڑی محنت سے اور بڑی محبت سے جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو آپ نے عذاب مانگا تھا اور میں نے عذاب بھیجا اور میری مخلوق غرق ہو گئی اس میں، وہ ان لوگوں کو بھی میں نے بڑی ہی محبت اور بڑی پیار سے جو ہے وہ پیدا کیا تھا۔ تو یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لوگ سیلابوں میں اس وقت بہہ گئے ہیں، اور ان کے کچھ رشتہ دار بچ گئے پیچھے، کسی کا شاید کوئی بھی نہ بچا ہو، جو بہہ گئے، اگر ان کے رشتہ دار بچے ہیں تو وہ کتنے دکھی ہوں گے۔ ان کے گھر بہہ گئے، ان کے اناج، ان کا غلہ، ان کے جانور، سب کچھ برباد ہو گیا ان کا۔ تو ان کی اس تکلیف کی گھڑی میں اور مصیبت کی اس گھڑی میں اگر ہم ان کے ساتھ جا کے، یہ بگوڑے کی جو بیٹی ہے نانی شہزادی، یہ جا کے زبردستی ان کے ساتھ گلے ملتی ہیں، سیلفیاں بناتی ہیں، اور بعد میں اس عورت کا انٹرویو جو ہے وہ نشر ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ بتا رہی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے غالباً کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کوئی شے نہیں ملی، کوئی چیز نہیں ملی ہمیں، اور بعد میں جب یہ بہت زیادہ ذلیل ہوئے تو غالباً کچھ نہ کچھ بھیج دیا۔ اور یہ بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث ہے یہ بات۔ ہمیں تو یہاں تک بتایا گیا کہ ہمارے
دین میں کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، غیر مسلم کے کیا حقوق ہیں. ایون آپ صرف ہمسائے کے حوالے سے لے لیں تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر وہ مسلمان جو ہے وہ آپ کا وہ مصیبت میں ہو، دوسرا مسلمان، تو وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مصیبت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور ہمسایوں کے حوالے سے تو یہاں تک حقوق بتائے گئے کہ آپ کا ہمسایہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے. اگر وہ ہمسایہ مسلمان بھی ہے تو اس کے دو حقوق ہیں. اگر وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، یعنی ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے تین حقوق ہیں. تو ہمیں تو ان چیزوں کی کوئی مطلب وہ پرواہ ہی نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. لوگوں کی تکلیف کی اس گھڑی میں ان کا مذاق اڑانے کے بجائے ان کے کام آنا چاہیے. اور یہ جو پیسے لوگ بھیجنا چاہ رہے ہیں یا ملک کے اندر سے بینکوں میں جمع کرانا چاہ رہے ہیں، ان کو بینک ملازمین یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر پرائم منسٹر اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے، جسے لوگ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، مجھے تو وہ پرائم منسٹر کہیں سے بھی نہیں لگتا، کیونکہ قبضہ کر کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ملک کا ستیہ ناش ملا کے رکھ دیا 4 مہینے میں. پیاز جو ہے وہ 400 روپے کلو کے قریب ہو گیا، ٹماٹر بھی 400 روپے کلو ہو گئے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مطلب کیا ہونے جا رہا ہے. غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا، عذاب ہو گئی یہ زندگی. وہ جو بندہ وہ 25-30 ہزار روپے دیہڑ لیتا، وہ مہینے کے لیتا تھا، اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کوئی بجٹ تو بنا کے دکھائیں ہمیں. کسی ایک غریب بندے کا جو ایوریج 15 سے 20 ہزار 30 ہزار کماتا ہے مہینے کا، اس کا بجٹ تو بنا کے دکھائیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ بینکوں والے پیسے جمع نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ پرائم منسٹر اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے تو یہ پیسہ جمع ہوگا، ادروائز آپ کو یہ واپس لے کے جانے ہوں گے. اور ایون باہر سے جو لوگ کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، ان کو بھی مشکلات درپیش ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ ضد بنا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ذاتی انا کی تسکین ایسا لگتا ہے وہ ضروری ہے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے اور اس سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، ورنہ آپ اور ذلیل ہوں گے. بہت زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں آپ. اللہ کا واسطہ آپ واپس آ جائیں، آپ اپنی حرکتوں کو درست کر لیں اور عوام کو جو ہے وہ بلی نہ چڑھائیں ان کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہیں وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، پیچھے سینکڑوں کا مجمع ہے، وہ سب دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. یہ جو سیلاب آئے، یہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مدد کرنی چاہیے. اور جو مسلمان ہیں وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. تو آپ پاکستانی بھی ہیں اور آپ جو ہے وہ سیاست کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے دکھوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. کو اللہ کا واسطہ ہے آپ تھوڑا سا احساس کر لیں. اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو عدالت عالیہ میں جو خان صاحب حاضر ہوئے، عمران خان صاحب، تو اپوزیشن تو مٹھائیاں بانٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ جائیں گے اور جناب ان کو 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کی سزا ہوگی اور 5 سال کی نااہلی ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ہم اپنے یہ مدت ہے یہ پوری کر کے الیکشن کریں گے اور 5 سال کے لیے ہم جو ہے منتخب ہو جائیں گے کسی نہ کسی طرح دھونس دھاندلی کر کے. اور 5 سال پورے ہونے سے پہلے پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے، چونکہ خان صاحب کی جو نااہلی کا خواب یہ 5 سال کا دیکھ رہے ہیں، تو 5 سال پورے ہونے سے پہلے اسمبلیاں توڑ کے پھر دوبارہ ہم آ جائیں گے. مطلب عجیب ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ 8-10 سال کے لیے ہم جو ہے یہ یہاں پہ ایک ڈرامہ لگا لیں گے. اور خان صاحب کی زندگی، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، لیکن آخر وہ 70 سال سے اوپر کے ہو گئے. تو وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ گر 100 برس جئیں پھر مرنا ہے، پیمانے عمر ایک دن بھرنا ہے. زندگی تو ہزاروں سال بھی ہو تو ختم ہو جانی ہے. ہمیشہ رہنے کا گھر جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے مومنین کے لیے. اللہ کی اور اس کے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ورنہ وہ اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اپنی اصلاح کر لیں. اب عدالت عالیہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ جیسا کہ عدالت نے ہی عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور یہ جو ابھی ان کو شوکاز نوٹس دیا ہے، اس میں بھی بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں کہ آپ کا قد کاٹ جو ہے وہ اس کے مطابق آپ کا یہ جواب نہیں ہے. لیکن یہ عدالت کا بھی حق تھا کہ پہلے وہ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ویسے یوزلی یہی ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ نوٹس دیتی ہے، نوٹس سے مطمئن نہ ہو تو پھر شوکاز نوٹس دیتی ہے. لیکن ان کی ڈومین ہے، ان کا اختیار ہے، انہوں نے جیسے بھی کیا. اسی طرح مدعی جو ہوتا ہے
یا وہ جو جو آگے پیش ہوتا ہے جس کے اوپر کیس کیا گیا ہوتا ہے، اس کا بھی یہ اختیار ہے کہ وہ پہلی بار ہی اوورال مکمل جواب دے دے، یا قانون کے مطابق اپنے بات کی وضاحت پہلے دے، اور جب اس کو شوکاز نوٹس ملے یا نوٹس ملے تو پھر اس کو مزید ایکسپلین کرے۔ تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب اور ان کی جو وکلاء کی ٹیم ہے انہیں وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کرے گی، اور انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور عدالت سے ہمیں یہی درخواست بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی کے شہرۂ آفاق، بین الاقوامی طور پہ مشہور شخصیت کو نااہل کر کے پاکستان میں افراتفری کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اور بڑے ہی بہترین طریقے سے اور بڑے ہی تحمل مزاجی سے لے کے اس کو حل کریں گے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ مزید مسائل کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ خدا نخواستہ یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک تو غریب سے غریب تر تو ہوا ہی تھا لیکن برباد ہو گیا ہے اس وجہ سے، اور دوسرا جو سیاسی ابتری ہے، اور تیسرا یہ جو خان صاحب کو ہٹا کے چوروں کو لا کے بٹھایا گیا، یہ سارا عوام کو نظر آ رہا ہے۔ تو حالات جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ عدالت عالیہ بڑے ہی تحمل کا اور بہت ہی دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ بہترین فیصلہ کرے گی، اور خان صاحب کو نااہل نہیں کرے گی، بلکہ بہترین طریقے سے رہنمائی کر کے سب کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ مزید یہ ہے جی کہ ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم صرف مطلب رو ہی سکتے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ منظور وسان صاحب، ان کو ایک خواب آیا ہے، ایک اور ڈے ڈریمنگ کی انہیں بہت زیادہ عادت ہے، اور وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کے سیلاب کا منظر دیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں وینس جب گیا تھا تو ادھر بھی ایسا ہی منظر تھا، پانی تھا، سبزہ تھا، پہاڑ تھے، مطلب وہ بے تکی باتیں، مذاق جو ہے وہ ایک حد تک وہ خوبصورت لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں ہم مزاح ڈھونڈتے ہیں، سنجیدگی سے بچنے کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ مطلب یہ مذاق ایک حد کا ہوتا ہے، جب لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ زندگیوں سے گزر گئے ہوں، وہ ان کے گھر والے جو ہے وہ پیارے وہ شہید ہو چکے ہوں، سیلاب کی نظر ہو چکے ہوں، ظاہر پانی میں ڈوب کے جو ہے جان جانے سے بھی مسلمان آدمی وہ شہید ہوتا ہے۔ شہادت کی بہت ساری اقسام ہیں، وضو کے حالت میں جائے، علم کے رستے میں ہو شہید ہو، تو مطلب جو لوگ شہید ہو گئے اور ایک ایسی کیلمٹی سے، ایک ایسی آفت سے، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وینس گیا تھا تو وہاں پہ بھی یہی حالات تھے۔ اور اس سے زیادہ ایک اور دکھی کرنے والی چیز یہی ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں اور ہمارے جو چینلز ہیں وہ بڑے ہی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو تضحیک کا نشانہ بنایا تھا اور معافی مانگنے کا کہا تھا، اور وہ اللہ کا ولی، چونکہ ان کا مقصد بڑا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، تو انہوں نے بھی بڑے کھلے دل سے غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ لی تھی۔ ابھی آج کل پھر جو ہے کچھ لوگ جو ہے انہیں جسے کہتے ہیں نا چل ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب جو سیاسی بیانات وغیرہ دیتے ہیں اس سے انہیں تبلیغی جماعت سے نکال تو نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھائی جان تبلیغی جماعت نہ کہا کریں، تبلیغ ہر کسی پہ فرض ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے کہ یہاں پہ جماعت بن جائے۔ تبلیغ ہر مسلمان پہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ قبول کیا ہے اس پہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے وَبَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آیا، وَبَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آیا، اور پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کو دو لفظ بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دوسرے تک پہنچانے ہیں، اور یہ ہر کلمے والے پہ فرض ہے۔ جسے آپ تبلیغی جماعت کا نام دیتے ہیں، یہ جماعت نہیں ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے ہر اچھی بات دوسرے تک پہنچانا، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور یہ ہر کلمے والے پہ فرض ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا انہیں بولنا چاہیے سیاست پہ، یعنی کیا صحافت میں بولنا چاہیے، یعنی بالکل بولنا چاہیے، ہم سب بھی بولیں گے، وہ بھی بولیں گے۔ اس میں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ آپ لوگ جو سیاستدان ہیں یا صحافی کہلاتے ہیں، لفافہ صحافی بھی ہیں اور اچھے صحافی بھی ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر صحافت یا سیاست کر رہے ہیں تو تبلیغ سے آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔
میں نے آپ کو آیت پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کر دیا ہے کہ وَبَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیا کا مطلب یہ ہے کہ اور پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو ہر مسلمان اور ہر کلمے کا اقرار کرنے والے پہ فرض ہے. قرآن پاک میں جو اللہ پاک ارشاد فرما دیتے ہیں وہ بات فرض ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ پہ فرض ہے سب پہ. اس کا مطلب ہے آپ اس اپنے فرض سے پہلو تہی کر رہے ہیں. اسی لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں, اسی لیے آپ پیسہ لوٹتے ہیں, اسی لیے آپ ظلم کرتے ہیں, اسی لیے آپ لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں. صحافت, سیاست, کاروبار, معاملات, معاشرت, کاروبار, تجارت, تعلیم, ایوری تھنگ, ٹریولنگ, سب کچھ اگر آپ کا دین کے مطابق نہیں ہے اور آپ کلمہ گو ہیں تو آپ سخت گناہ گار ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو غالباً 4th یا 5th کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی زندگی, بادشاہ نے سیکھنا ہے کہ زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی. خامد کی زندگی سیکھنی ہے کہ بحیثیت خامد زندگی کیسی تھی وہ بھی سکھائی. بحیثیت معلم سیکھنی ہے وہ بھی سکھائی. بحیثیت تاجر سیکھنی ہے وہ بھی سکھائی. زندگی کے ہر آسپیکٹ آف لائف جسے کہتے ہیں نا, ہر شعبے کو کور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے. تو میں آپ سب سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہربانی کریں کہ چیزوں کو, خاص صحافیوں, سیاستدانوں, ان کو مکس اپ نہ کریں, لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. اور باقی یہ ہے کہ وہ مٹھائیاں بٹنے کا جو انتظار تھا وہ تو انشاءاللہ ٹل جائیں گی, کیونکہ وہ ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور سیلاب زدگان کے ساتھ جو ہے وہ آپ محبت, ہمدردی اور پیار والا جو ہے معاملہ کریں, نہ کہ ان کی تضحیق جو ہے اس کا باعث بنے. اور جو باہر سے لوگ ان کی مدد کے لیے پیسہ بھیجنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے جمع کرانا چاہ رہے ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. عمران خان آپ کی ضد اگر بن گیا ہے تو خدا را آپ تھوڑا سا اپنے دل دماغ کو کھول کے دیکھیں کہ یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کا معاملہ ہے. ان کی مصیبت کی اس گھڑی میں جو بھی آگے بڑھ کے آنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, قانونی تقاضے پورے کر کے اس کا فنڈ وہ جس طرف چاہے جمع کرانا چاہے اس کو کرانے دیں, اور لوگوں کے دکھ کا مداوا بنیں. امید ہے کہ آپ سب لوگ ان باتوں پہ غور کریں گے, کیونکہ آپ سب نے بھی مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, ہم نے قبر میں جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے حساب دینا ہے. اللہ پاک ہم سب کا دنیا اور آخرت کا معاملہ آسان فرمائے. اس دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ مت سمجھیں, کیونکہ یہ لنگڑے مچھر کے پر کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے. اس کو متاع الغرور کہا گیا. یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ بیکار زندگی, یہ جو آپ نے ڈالر لوٹے, یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جو دھوکہ دیتے ہیں, یہ جو کم تولتے ہیں, یہ جو منافقت کرتے ہیں, ان سب چیزوں پہ تائب ہو کے واپس اپنی اصلاح کر لیں. لوگوں کی مصیبت میں ان کے ساتھ تعاون کریں, اور جو تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں. آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.